اس پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی قسام کا رنگ اڑا۔ اس کی آنکھیں پتھر ہوئی تھیں یا اس کا دماغ، وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، حیرت اور ڈوبتے دل کے ساتھ۔ اس کو رانا بھابھی کی طرح یقین نہیں آیا کہ ابھی اس نے جس لڑکی کو دیکھا ہے وہ ورثا ہی ہے۔ یقین نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آج کئی ماہ بعد ورثا نے رسمی الیکس لیگ کے علاوہ نہ صرف اس کا حال پوچھا بلکہ ایک خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ یقین نہ کرنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ رانا بھابھی خوش قسمت تھی کہ وہ اس پر اپنا غصہ نکال سکتی تھی۔ چند منٹوں بعد جب وہ چائے کے 2 کپ لیے اس 3 سیٹر صوفے کے دوسرے سرے پر بیٹھی تو اسی صوفے کے پہلے سرے پر وہ ہنوز اسی کیفیت میں تھا۔ ورثا کو پہلے کی شاموں اور آج کی شام میں ایک واضح فرق محسوس ہوا۔ اگرچہ گھر میں وہی مخصوص ماحول تھا، دادی چپ چاپ تسبیحات میں مشغول تھیں، رانا ورثا کا غصہ کچن کی ہر چیز پر نکالتی تھیں اور آج بھی وہی حال تھا۔ تو فرق کیوں تھا؟ وہ جھنجھلائی اور اس نے خاموشی سے چائے پیتے قسام کو جو نگاہوں سے دیکھا۔ وہ آج 1.5 ماہ بعد ملے تھے۔ اس کے کلون کی مہک اس کا وجود چھوڑ کے ورثا کے ساتھ لپٹ جاتی تھی۔ آج وہ اتنا خاموش اور سپاٹ تھا کہ کلون کی مہک کو سینت کے بیٹھا تھا۔ اس بار شکارگاہ پر کچھ زیادہ ہی وقت لگا آئے ہو۔ بھابھی حق کی میزبانی نبھاتے ہوئے کچھ وقت کو کچن کے دروازے پر نمودار ہوئیں۔ وہ چولہے پر ہنڈیاں بھون رہی تھیں۔ زیادہ عرصہ کہاں بھابھی، بس 1 ماہ 4 دن۔ ورثا کی آواز دھیمی ہوئی۔ وہ یہ بات کر کے اس پر کیا جتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی عدم موجودگی کا حساب رکھتی ہے؟ وہ اس بات پر بھی بے تاثر رہا۔ ورثا کو دنیا میں سب سے زیادہ حد تک آمیز جو چیز لگتی تھی وہ اس شخص کی خاموشی تھی۔ تو اس نے بھی ایک دم امڑتی بے قراری کو بہت احتیاط سے سمیٹا اور اسے دیکھا جو اس وقت لا تعلقی کی حد پر کھڑا تھا۔ آپ بھی حد کرتی ہیں بھابھی۔ اب ایک پولیٹیشین اپنے آبائی حلقے میں جا کر جو ڈرامے کرتا ہے تو وقت گزرنے کا پتہ کہاں چلتا ہے۔ وہ ہنسی اور پھر اس کی طرف چہرہ گھمایا۔ وہ اس سے کچھ کہنے والی تھی جس نے اس کا طنز بہروں کی طرح سنا تھا۔ وقت گزرنے کا تو تمہیں بھی پتہ نہیں چلتا، جو صبح 8 بجے کی نکلی شام کے 6 بجے آئی ہو۔ یا تو بھابھی کی برداشت اب قسام کی موجودگی فراموش کر چکی تھی یا پھر انہوں نے یہ ذکر قسام کو ورثا کی روٹین بتانے کے لیے دانستہ چھیڑا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن بھابھی کی اس بات پر اسپاٹ چہرے پر مسکراہٹ رنگی جس نے پرسکون بیٹھی ورثا کو ہلکا سا گڑبڑایا۔ وہ بے خبر تھی کہ چند منٹوں بعد اس پر کون سا پہاڑ گرنے والا ہے۔ توبہ ہے بھابھی، آپ بھی کہاں کا غصہ کہاں نکالتی ہیں۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے ٹخنوں سے اوپر اٹھے کیپری کو سیٹ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں شانوں کو چھوتے بالوں کو نزاکت سے سمیٹتے ہوئے کندھے پر منتقل کیا۔ جانتی تھی کہ وہ چاہے کہیں بھی متوجہ تھا، وہ اس کی ایک ایک ادا دیکھ رہا تھا۔ پہلے میں میشا کے گھر گئی تھی، وہاں سے ہم شاپنگ مال گئے، پھر ٹیلر کے پاس، اس کے بعد کا سارا وقت پارلر میں گزرا۔ اپنے مخصوص انداز میں بات کرتے ہوئے پہلے سے کئی گنا مطمئن تھی۔ وہ اسے دیکھے بنا بھی جج کر سکتا تھا کہ وہ اس نئے حلیہ کے ساتھ بہت شارپ اور اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامنے ٹیبل سے سیل فون اٹھا کے ایک مختصر سا ٹیکسٹ لکھ کر اس نمبر پر بھیجا جس کے گرد سرخ بریکٹ تھی۔ اگلے لمحے ورثا کی سیل فون کی اسکرین پر جو نمبر بلنک ہوا وہ چونکی۔ وہ اسے چونکتا دیکھ کے اٹھا۔ آر یو شیور کہ تم 9 بجے میشا کے گھر گئی؟ یہ ٹیکسٹ پڑھ کے اس کی طبق روشن ہوئی۔ اس نے موسم اور اطمینان کے ساتھ اسے دروازہ عبور کرتے دیکھا اور اسی لمحے کے قسام کے پلٹ کے دیکھنے پر اس کی ساری اسمارٹنیس ہوا ہوئی۔ وہ پلکیں نہیں جھپکا سکی۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس کے ٹیکسٹ کو جواب نہ تھا۔ مبہم سا مسکرایا۔ تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ ہی مانی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے ایک اور ٹیکسٹ بھیجا۔ اپنے کمرے میں زمین ناپتی ورثا نے اللہ حافظ پر مشتمل وہ میسج کھولتے دماغ کے ساتھ پڑھا۔ اب وہ اسے کال کر رہی تھی مگر اس کی کال دوسری بیل پر کاٹ دی گئی۔ کسی کا چین و سکون غارت کرنے کا صرف تمہیں حق نہیں ورثا تیمور۔ وہ اس کی دوسری کال انگیج کرتے ہوئے بنگلے کے عقبی حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں اسے اکبر سے کچھ خاص معلومات درکار تھیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اسے محض زج کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، لیکن یہ قسام مالک کی بھول تھی۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ بہت برا کرنے والی تھی۔ سر ٹھیک کہہ رہے تھے، ان دونوں کو کچھ پرواہ نہیں۔ فائنل ٹرم کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے مگر ان کی مدر کو تو پرواہ ہونی چاہیے نا۔ ورثا نے ٹیبل پر سے پیزا اٹھا کر اسے بیگ میں سیٹ کیا۔ کل رات تمہیں سمن کی برتھ ڈے پر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ وہ آف موڈ کے ساتھ بولا۔ میں تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ بیگ سے
ڈرائنگ بک نکالتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئی، کیونکہ میں تمہیں وہ بات سمجھا نہیں سکا تھا، مگر یقین کرو کہ پچھلے 2 دنوں سے ہی میں اسی بات کا مطلب ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا۔ اس نے دیکھا وہ ڈرائنگ بک کے ایک مڑے توڑے صفحے کو نہایت احتیاط سے سیدھا کر رہی تھی۔ سمن اور ولید ٹیوٹر کے اٹھتے ہی بیگ اسی ٹیبل پر پھینک کر بھاگ جاتے تھے، لیکن ورثا بڑے پورشن کے ایک لان کارنر میں سیٹ شدہ جہازی سائز چھتری کے نیچے 1-2 گھنٹے تو ضرور ہی گزارتی تھی۔ اگر میں زرش بی کی افطار پارٹی میں نہیں آئی تھی تو اس کی وجہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ اس نے ڈرائنگ بک کے بالکل صاف صفحے پر چند ٹیڑھی لکیریں کھینچی۔ تمہارا جھگڑا سمن اور فاخرہ آنٹی سے ہوا تھا، مجھ سے یا میری فیملی سے نہیں ہوا تھا کہ تم ممی کے بار بار بلانے پر بھی ہماری طرف نہیں آئیں، اور دوسرے ہی دن تم سمن کے ایک بلاوے پر اپنی انسلٹ بھول کے وہاں پہنچ جاتی ہو، تو میں اس سب کو کیا سمجھوں؟ اس کے انداز میں اتنا غصہ تھا کہ وہ حیران ہو گئی۔ وہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے اس سے حل کرواتی تھی، اس لیے اس کی پرواہ بھی کرتی تھی۔ 2 روز پہلے آنٹی نے جو کچھ بھی کہا تم جانتے ہو میں کچھ نہیں سمجھی تھی، بٹ آئی تھنک وہ انسلٹنگ الفاظ تھے، لیکن کل اردو کے پیریڈ میں اپنی کلاس فیلو سے ان جملوں کا مطلب جان کر میں حیران رہ گئی کہ میری فیملی کے لیے انسلٹنگ نہیں بلکہ آنر تھے، تو میں نے اسی وقت آنٹی کو معاف کر دیا۔ وہ کچھ اترا کے اور مسکرا کے بولی۔ اس نے بک کا زاویہ بدلا، اب چھوٹے بڑے پہاڑوں سے بھرا پینسل اسکیچ قسام کے سامنے تھا جو اس کی بات پر حیران بیٹھا تھا۔ اگلے 1 منٹ تک وہ اس جملے میں اس آنر کو ڈھونڈتا رہا جس کی وجہ سے وہ اترائی تھی۔ ان پگوڑوں سے ہم جان چھڑا چکے ہوتے۔ اس نے اس جملے کو سوچنے سمجھنے اور سچ کرنے میں کئی گھنٹے ضائع کیے تھے۔ وہ انہماک سے ڈرائنگ کرتی ورثا کو دیکھتا رہ گیا۔ نفرت، حد تک اور بے عزتی سے بھرے اس جملے کو اس کی کلاس میں جا کر کمان آنر کا درجہ دیا تھا، جبکہ قسام کے ریسرچ کچھ اور بتا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ڈرائنگ کے سوا کہیں متوجہ نہیں تھی، جہاں صرف ہرا اور براؤن رنگ بھرنے سے ان آڑی ترچھی لائنوں نے پہاڑیوں اور درختوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تمہاری کلاس مانیٹر نے تمہیں کیا بتایا تھا؟